السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 38۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی جانور، فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیرو جو اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے دو پروں پر، الا مگر امثالکم وہ امتیں ہیں تمہاری مانند، تمہاری طرح۔ ما فرطنا ہم نے نہیں نظر انداز کیا یا نہیں آگے بھیجا یا نہیں گزار دیا، فی الکتابی اس کتاب میں، من شیئن کسی چیز کو، ثم پھر الی ربہم یحشرون اپنے رب ہی کی طرف سب حاضر کیے جائیں گے، محشر میں سب اکٹھے ہوں گے، جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ زمین پر دابہ ہوتا ہے 4 ٹانگوں سے چلنے والا جانور، اور ہر جانور ہی تقریباً دابہ ہے، ہر جانور ہی 4 ٹانگوں سے چلتا ہے۔ صرف انسان بھی ایک معاشرتی حیوان ہے، لیکن یہ 4 ٹانگوں سے نہیں چلتا، 2 ٹانگوں سے چلتا ہے اور 2 بازوؤں سے کام لیتا ہے، اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ اس نے جانوروں اور پرندوں کو 2 امتوں میں تقسیم کیا ہے۔ جانور اپنے 4 ٹانگوں پر زمین پر چلتا ہے اور پرندہ اپنے 2 پروں سے اڑتا ہے، لیکن وہ 2 امتیں ہیں اور یہ تمہاری طرح ہیں۔ امثالکم کا مطلب ہے تمہاری مثال ہیں، یعنی کہ ان میں سے بھی ہر ایک کی پیدائش اور موت کے دن اور قانون الگ ہیں، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام الگ ہے۔ ان کو مختلف قسم کے اعضاء عطا فرمائے ہیں جو ان کی ضروریات زندگی کے لیے ہیں۔ ان کی کھال ہے، ان کے بال ہیں، ان کے جسم کی ساخت ایسی رکھی گئی ہے جو ان کے مطابق ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے اور ایکوریٹ ہے، اندازے کے مطابق ہے، توازن میں، اور ہر یعنی کہ دونوں اجناس میں سے اپنے اپنے فرائض اپنی اپنی شعور اور سمجھ کے مطابق ادا کر رہا ہے۔ یہاں کوئی قلت اور کوئی کمی بیشی نہیں رکھی گئی، بلکہ سب کو ان کی اوقات کے یا ان کی صلاحیتوں کے مطابق عطا کیا گیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے قرآن پاک میں جانوروں اور پرندوں تک کو نظر انداز نہیں کیا، تو پھر تو آپ انسان ہوں جو کہ اللہ کی بارگاہ میں کل حاضر کیے جاؤ گے اپنے اعمال سمیت، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا مستحق ٹھہرائے گا، اور اس وقت سے ڈرو جب پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 39۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیتوں کو، صم بہرے ہیں، وبکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ جس سے اللہ چاہے، یضللہ تو اسے گمراہ کر دے، ومن یشاء اور جسے چاہے، یجعلہ لگا دے اسے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھا، تو اللہ نے ان کو بہرا اور گونگا کہہ دیا، یعنی کہ بہرے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، ان کے پاس سماعتیں نہیں ہیں، سن سکتے ہیں، کان ہیں، لیکن حق گزارنے کی صلاحیت نہیں۔ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، حق بیان نہیں کر سکتے، لیکن بول سکتے ہیں۔ فی الظلمات اندھیروں میں ہیں، دن کی روشنی بھی دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی بھی، چراغ بھی دیکھتے ہیں، لائٹیں بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا حق کیا ہے، حق نہیں دیکھتے۔ تو یہ اللہ کی طے شدہ گمراہی ہے جسے اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کی رضا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دے، جسے چاہے راستہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دے اور جسے چاہے شیطان کے پیچھے لگا دے، شیطان کا ساتھی بنا دے۔ یہ اس کی رحمتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی ہی معرفتیں ہیں جو وہ اپنے بندوں کے اوپر دکھا کے ہمیں دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 40۔ کل آپ فرما دیجئے، ارائیتکم بھلا مجھے بتاؤ، ان آتاکم اگر آئے تم پر عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او یا اتتکم الساعۃ آئے تم پر قیامت، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، تدعون تم پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ پاک اپنی مخلوقات سے بڑا پیار کرتا ہے، خاص طور پہ اشرف المخلوق سے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ مسلمان ہو جائے۔ وہ پیچھے بھی ہمیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے جلوے، اپنی مخلوقات کو مثال بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ میرے رب ہونے کی دلائل ہیں، اگر تم چاہو تو ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور پوچھتا ہے، بھلا بتاؤ اگر تم پر اچانک سے میرا عذاب آ جائے اور قیامت آ جائے تو اس گھڑی میں کیا کرو گے؟ یعنی کہ اب دیکھیں اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے رہا ہے،
مایوسی ہے، ہر طرف راستے بند ہیں، تو اس وقت جو غفلت اور جہالت کی پٹی ہے نا وہ کھل جائے گی۔ اور اس وقت کیا کرو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو اللہ کے سوا، ساتھ ہی اوپر اللہ نے اغیر اللہ بتا دیا، کیا اللہ کے سوا، یعنی کہ اندر دل کے کہیں نہا خانوں میں یہ بات رائج ہے کہ وہی رب ہے جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا چلانے والا اور صدیوں سے اس نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اندر دل کے نہا خانے جانتے ہیں کہ وہ رب ہے، لیکن مان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، اور اس کے سوا کچھ جان نہیں رہے۔ اس ٹائم دنیا میں اپنی ہٹ درمی، اپنی غفلت اور اپنی گمراہی، اپنی بہرے گونگے ہونے اور اندھیروں میں وہ غرق ہیں۔ لیکن اس وقت اگر اچانک قیامت آ جائے تو ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ امام المفسرین امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بتوں کو اللہ کے برابر یقین کرتے ہیں کہ اے قوم، مجھے بتاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اور اپنے خداؤں کی طرف گھبرا کر نجات کے لیے دوڑو گے؟ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی، جو بتوں کی تو عبادت کیا کرتے ہیں اور جب عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے تو پھر اللہ کے حضور عذاب ٹالنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 41، بلکہ ایاہو، اسی کو، تدعونا، تم پکارو گے، فیکشف، پس وہ دور کر دے گا، ما تدعونا، پکارا تھا تم نے، الیہ، جس کے لیے، انشاء، اگر چاہے، وتنسونا، اور تم بھلا دو گے، ما تشرکون، جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ان تکلیف دہ ترین گھڑیوں میں اللہ کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا تمہاری تکلیف۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ چاہے کافر بھی ہو نا تو وہ تب بھی اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ مشرک بھی ہو نا وہ اسے بھوکا نہیں مارتا، اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب تم تکلیف کی شدتوں میں اسے پکارو گے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا، اور اگر وہ چاہے، انشاء، اگر وہ چاہے، اور تم بھلا دو گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، یعنی کہ ان گھڑیوں میں تمہیں اپنے سارے معبود بھول جائیں گے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے تھے۔ یاد رہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہے، اس کو اہل ایمان پر نہ ایڈجسٹ کر دیا جائے، بلکہ آیت کا سینیریو دیکھا جائے کہ آگے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس آیت کو کسی اہل ایمان کے اوپر نہ ڈالا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اب حضور کی امت شرک نہیں کرے گی، اور وہ گناہوں میں علائشوں میں ضرور پڑے گی، لیکن اس سے شرک کی تہمت ہے وہ ہٹ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 42، وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجے، اِلیٰ امم، امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، رسول، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں پکڑ لیا، بِالْبَأْسَاءِ، سختی سے، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف سے، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہاں پہ اگر ہم ان تینوں آیات کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو ان کے مفہوم کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ ہم تینوں آیات کو اکٹھا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 43، فلولا، تو کیوں نہ ایسا ہوا، اذ جاءہم، جب آیا ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، تو وہ گڑ گڑاتے، ولیکن، اور لیکن، قست، سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، وزینا، اور آراستہ کر دیا، زینت بنا دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 44، فلما، پس جب، نسو، انہوں نے بھلا دی، ما ذکروا، وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی، بہی، جو بھی، فتحنا، تو ہم نے کھول دیے، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا فرحوا، جب وہ خوشیاں منانے لگے، بما اوتوا، جو انہیں دیا گیا، اخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بغتتاً، اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ ان تینوں آیات میں اگر ہم غور کریں تو قوموں کی تربیت ہے، اور ان کو گمراہی سے نکال کے
صراط مستقیم پر کھڑا کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک طریقہ کار اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ کس انداز سے ہم نے کسی کی تربیت کرنی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے اپنا دستور بھی عطا فرمایا کہ میں کیسے کرتا ہوں۔ کہ ہدایت کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں، اللہ کی دلائل دکھائے جائیں، اس کی نشانیاں دکھائی جائیں تاکہ بندہ راہ راست پر آئے۔ اور جو عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک اللہ کی آیت سن کے وہ اپنا جو ذاتی معاملہ ہے یا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور اللہ کی آیت کو آگے کر کے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آیات سے نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں دوسری آیت میں ہے کہ جب ان پر ہمارا عذاب آتا ہے تو تضرعوا، وہ توبہ کرتے ہیں اور گڑ گڑانے لگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ جاتے ہیں۔ اور جب کسی بندے کو تکلیف اور دکھ سے دوچار کیا جاتا ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پر آئی ہوئی مصیبت آزمائش ہے یا تکلیف ہے یا مصیبت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم نے فرمایا کہ اگر وہ مصیبت تجھے تیرے رب سے قریب کرتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر تجھے رب سے دور کر دیتی ہے تو یہ مصیبت ہے۔ تو پھر جب وہ لوگ گڑ گڑائے تو یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش تھی، اور وہ معافی مانگنے لگ گئے، اللہ سے توبہ کرنے لگ گئے کہ مولا اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ اب پہلا جو طریقہ تھا وہ آیات سنانے کا تھا جس سے وہ سمجھ گئے، جب آیات سے بات نہیں بنی تو اللہ نے تھوڑا سا آزما لیا، مصیبت میں گرفتار کر دیا، اب وہ مصیبت سے گھبرا کے اللہ سے توبہ کرنے لگ گئے۔ لیکن جو تیسری قسم کی کیٹیگری تھی وہ اس مصیبت میں سخت دل ہو گئے، یعنی کہ اللہ سے دور ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے، یعنی کہ جو بھی اعمال وہ کر رہے تھے شیطان نے بتایا کہ تم اچھے کام کر رہے ہو، پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو شیطان کے پیچھے لگے اور ان اعمال پر وہ اکڑنے لگ گئے، غرور کرنے لگ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، اور اپنے اعمال سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یعنی کہ تیسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ جب بندے نے وہ آیات بھی بھلا دی، اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت بھی بھلا دی، اور نصیحتیں بھی بھلا دی جس سے ان کا نصیحت دی گئی، تو پھر اللہ پاک نے ان پر آسمان کے دروازے کھول دیے۔ جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو رزق بے بہا اترتا ہے، اور اس بے بہا رزق سے انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، اور بس اس کو اکٹھا کرتا ہے جیسے بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے ان کی تنگی کو فراخی میں بدل دیا، اور ان کے جو خشک اور ٹنڈ منڈ درخت تھے ان کو سرسبز و شاداب کیا، اور ہر طرف پھل اور پھول اور ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ فرح ہو، وہ خوش ہو گئے، فرح بھی اردو زبان کا لفظ ہے، نام بھی ہے خوش ہونا، تو وہ خوشیاں منانے لگ گئے اس پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور وہ اس میں اتنا مشغول ہو گئے کہ رب بھول گیا، اللہ کی آیات بھول گئی، پہلے آنے والی مصیبت بھول گئی، اور انبیاء اکرام کی نصیحتیں بھول گئی، سب کچھ بھول گیا۔ تب اللہ نے ان کو سختی سے پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اتنا زیادہ پکڑ لیا کہ وہ مایوس ہو گئے کہ اب ہماری قوم میں سے ایک بھی شخص نہیں بچے گا۔ تو یہ آیات، تینوں آیات کو اگر ہم اکٹھا نہ پڑھتے تو شاید ہم اس کا مطلب اس انداز سے نہ سمجھ پاتے۔ تو وہ پچھلی قوموں کے اللہ پاک تذکرے فرما کے اہل عرب کے کفار کو، یہود کو، عیسائیوں کو، منافقین کو سمجھا رہے ہیں اللہ پاک کہ یہ میرا اصول تھا پہلے انبیاء کرام کے ساتھ، اور جس قوم کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے اس قوم کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ لیں آپ کس میتھڈ کو اپناتے ہیں۔ سب سے آسان میتھڈ تو یہی ہے کہ آیات پڑھیں، اس کو جانیں، اور اپنی آیات یعنی کہ توریت، زبور اور انجیل کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ اگر یہ اللہ کا کلام جیسا لگتا ہے، آپ کو اپنی آیات جیسا لگتا ہے، تو ضرور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور اگر آپ اصل میں توریت، زبور اور انجیل کے عالم ہیں تو آپ کو تو بہت پہلے جان جانا چاہیے کہ حضور آخری نبی ہی ہیں، اور حضور کا پیغام ہی سچا اور دائمی ہے۔ آیت نمبر 45، فَقُطِعَ، پس کاٹ دی گئی، دابرو، جڑ، القومی،
اس قوم کی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان والوں کا۔ یہ آیت اللہ پاک کو بڑی پسند ہے اور اس نے بار بار اتاری ہے قرآن پاک میں۔ ہم اکثر جگہوں پہ اس آیت کو پڑھیں گے اور پیچھے بھی پڑھائے ہیں اور آگے بھی پڑھتے جائیں گے۔ اللہ پاک نے بار بار بتایا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر پچھلی قوموں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، آزمائشوں سے گزار کے، تینوں طرح سے سمجھا کے، نصیحتیں دلا کے، انبیاء کرام کو بھیج کے، کتابیں بھیج کے ان کو سکھایا سمجھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی سرشت پر قائم رہے اور انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ پاک نے ایک جڑ کاٹ دی اس قوم کی جس قوم کی طرف کوئی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جڑ کاٹ دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک بھی فرد باقی نہ بچا اور پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اور عذاب جو ہوتا ہے وہ جڑ کاٹ دینے والا ہی ہوتا ہے، ورنہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، آفت ہو سکتی ہے، مصیبت ہو سکتی ہے، وہ عذاب نہیں ہوتا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم نے ایسا کوئی علاقہ نہیں دیکھا کہ جہاں پہ ایک بھی شخص باقی نہ بچا ہو اور اس قوم کی جڑ ختم ہو گئی ہو اور نسل ہی ختم ہو گئی ہو۔ تو جو عذاب ہوتا ہے جڑ کاٹ دیتا ہے، لیکن جو آزمائش ہوتی ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ زندگی بچ جاتی ہے اور وہاں سے نئی نسل چل پڑتی ہے، جیسے ہم نے 2005 کے زلزلہ میں دیکھا۔ جو عینی شاہدین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بچے اسکول تھے نا 4 سال سے لے کے 15 سال تک کے، وہ نہیں بچ سکے، کیونکہ ایک دم جب زلزلہ آیا تھا تو اسکولس میں بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکے، تو وہ ایک نسل کا حصہ تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ لیکن 4 سال سے کم عمر اور 15 سال سے بڑے سب موجود تھے، ان کو جزوی طور پہ نقصان پہنچا تھا، لیکن کلی طور پہ یہ والی نسل ختم ہوئی تھی، لیکن پھر بھی زندگی باقی تھی۔ وہاں پہ جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، وہاں پہ نباتات بھی تھیں، درخت بھی تھے، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا، بس کچھ جگہوں پہ آفت آئی تھی، تو وہ عذاب نہیں تھا۔ اور حضور کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ حضور کی موجودگی کا بہت بڑا ثبوت ہے، حضور کی زندگی کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آزمائش ہو سکتی ہے، مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن عذاب نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں بتا رہے ہیں کہ جب کسی قوم سے ظالموں کا خاتمہ ہوا اور وہ جس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، تو بعد میں رہنے والے یا بعد میں آنے والے یا دوسرے علاقے کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، اور جیسے فرعونیوں نے 500 سال تک ظلم کیا، لیکن جب وہ ختم ہو گئے تو بعد میں رہنے والوں نے سکھ کا سانس لیا کہ اب کوئی ہمارے بیٹے قتل نہیں کرے گا اور کوئی ہماری بیٹیوں کو ایسے بے عزت نہیں کرے گا، تو وہ خوش ہو گئے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے تھے کہ جب ظالموں کی جڑ کٹ جاتی تھی اور وہ پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے جہانوں کا رب اللہ ہے جو ساری تعریفوں کے لائق ہے، ہر حمد اسی کے لیے ہے، اور ہر حمد جس انداز سے بھی بیان کی جائے وہ اسی کی تعریف ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت حضور کے بنانے والے رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کائنات کی خوبصورتیوں کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت اس کائنات کے بنانے والے رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کی تعریف کر رہا ہے، جیسے خلفائے راشدین ہیں، جیسے اہل بیت کرام ہیں، جیسے اولیاء کرام ہیں، اگر کوئی شخص ان کی تعریف کر رہا ہے تو در حقیقت وہ ان کو بنانے والے رب کی تعریف کر رہا ہے کہ جنہوں نے یہ بنایا۔ اس کی سمپل مثال میں بتاؤں تو اگر کوئی خاتون کھانا بناتی ہے اور وہ کھانا اچھا بنتا ہے اور سب کھانے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت میں تعریف کھانے کی نہیں ہو رہی، حقیقت میں تعریف کھانا بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اولیاء کرام کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی منقبتیں پڑھتا ہے، ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کے واقعات بیان کرتا ہے، حقیقت میں وہ ان کے رب کی تعریف کر رہا ہے جس نے ان اولیاء کرام کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ تو سب تعریفوں کا اصل میں لائق اللہ ہے، ساری حمد اسی کو زیبا ہیں، ہر چیز اسی کے لیے ہی ہے،
جتنی بھی کائنات میں اشیاء ہیں، جتنے بھی اجسام ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، رجال الغیب ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں. سمندر کے اندر آبی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں. بہت سارے جانور ایسے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں. بہت سارے حشرات الارض، بیکٹیریاز اور بھی کتنی لیونگ تھنگز ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. وہ رب دو جہاں جانتا ہے جو ہر تعریف کے لائق ہے. تو وہ تعریف کے لائق بنتا ہے نا پھر، جس نے یہ سب کچھ ہمیں بنا کے اپنا آپ چھپا کے دکھا دیا خود کو. وہ ہر پاسیوں سونیا دستا تو کہیں سے وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہر چیز میں اپنا جلوہ دکھائے، ہمیں اپنا آپ دکھا رہا ہے. تو سب تعریفوں کا سزاوار وہی ہے، ہر حمد کے لائق وہی ذات. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.